اسرائیل نے بدماشی کی ایران کے ساتھ، تو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجمن نیتن یاہو، بنیامین کو انگلش میں بینجمن، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو نیتن یاہو نے کہا کہ یہ 2 ہفتے کے اندر ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پوری کیلکولیشن دیکھیں انہوں نے کی بھی ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وائنڈ اپ ہوگی جب تک کہ کوئی بڑا غوث وقت بیچ میں انوالو نہ ہوا اور اس نے جنگ نہ رکوائی. ادروائز یہ جنگ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے جواب میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، امام خمینی کے بعد جو بنے تھے خامنائی صاحب اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ظاہر مقابلے پہ انہوں نے آپریشن بھی لانچ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے لیکن ختم ایران کرے گا. اپنی قوم کا، مسلمانوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ظاہر ہے لیڈرز کو اسی قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایران میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے. ایران کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیئر ویپن موجود ہے. یہ پوری ورکنگ کرنے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کی ہلہ شیری کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ادروائز اگر انہیں اس چیز کی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتے. پوری ورکنگ کرتے ہیں. اب جو دنیا میں 5 بڑے ورلڈ چیمپئنز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جنہوں نے دنیا کا نظم سنبھالا ہوا ہے، ویسے دیکھنے کو تو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اوورآل پوری دنیا کے نظم کو وہی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ارن کیا ایسے. اس کے بعد تو کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے کر بڑے لیول کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی ہو. تو وہ جو بڑے 5 ملک ہیں ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے امریکہ، وہ تو کلیئر کٹ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ سے چند دن پہلے تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے بیانات کیا آ رہے تھے، اور ڈیل کی گفتگو ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، اور کافی سارے سیشنز ہو بھی چکے تھے. اس میں بالکل شائبہ نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوگا. جیسے ہی اٹیک ہوا ہے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو اسرائیل کو ایڈوانس قسم کا اسلحہ دیا ہوا ہے، ان کو چلانا بھی آتا ہے، اور آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. اور پھر ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں، یہ اسرائیلی جنگ اپنی لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں. اور پھر ایران کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کیا یا ہماری کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، عراق میں، قطر میں، ہر جگہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ورلڈ چیمپئن جو ہیں وہ، تو اگر آپ نے کہیں اٹیک کیا تو پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب امریکہ حملہ کرے گا تو پھر 32 نیٹو کے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں، ترکیے بھی اور البانیہ بھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جائے. تو امریکہ کی تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یو کے اور فرانس کھل کے حمایت نہیں کر رہے، لیکن پیچھے سے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ اوپر سے بیان دے رہے ہیں کہ جنگ بہت آگے نہیں جانی چاہیے. جنگ آگے نہ جائے اس سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایران جواب نہ دے، آپ صرف مار کھا لیں اور اسرائیل کو اپنا غصہ نکالنے دیں، آپ جواب نہ دیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ جنگ کی حدت آگے نہ بڑھے. 2 ہی ملک ہیں پیچھے بچتے ہیں، ایک چائنا اور دوسرا رشیا، جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے اور ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن اس طرح کھل کر انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کی بات بالکل نہیں کی. اندر خانے ہو سکتا ہے مدد کریں، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آئے.
مخالفت ضرور کی ہے، لیکن اس وقت مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً او آئی سی کی جو پریکٹیکلی او آئی سی بنی ہوئی ہے، اور عرب لیگ، اس میں بھی جو سعودی عرب ہے اس کا بڑا کردار ہونا چاہیے۔ سعودی عرب نے پہلی دفعہ ایران کی حمایت کی ہے، اس حوالے سے سلوٹ ہے ان کو۔ ترکی نے بھی مخالفت کی اسرائیل کی۔ پاکستان نے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں یو این او میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا صادق صاحب، کمال جرت انہوں نے دکھائی ہے۔ جب وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں انہوں نے جب گفتگو میں کوئی لفظ اس طرح کا استعمال کیا تو انہوں نے ادھر ہی کہا، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو ریاست بھی نہیں مانتے، ریاست کا لفظ بھی ان کے لیے یوز نہ کریں۔ اور حقیقتاً ظاہر ہے پاکستان تو اسرائیل کو اس وقت تک ریاست تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ فلسطین کو بھی پیرلل میں ایک ریاست نہیں دیتا۔ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کو صحیح سمجھتے ہیں، ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز میں۔ اب تو اسرائیل اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، اسی لیے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک کے لیے ویلڈ ہے۔ اسرائیل آپ پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے پاسپورٹ نیدرلینڈ کے نکلے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے، کہانی کروانا چھوڑ دیں وہ۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ظاہر ہے اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کے سب لوگ ایران کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اسرائیل سے اس حوالے سے مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے۔ لیکن چائنا اور رشیا جب تک زور نہیں لگائیں گے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے کس طریقے سے وہ پہلے فلسطین کے اوپر اس نے ظلم کیا، پھر لبنان، یمن، عراق تو پہلے ہی تباہ کر چکے تھے یہ، اور اب بات ایران تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا بھی نمبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ میں بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی پاکستان تک انہوں نے پہنچنا ہے، راستے میں وہ سارا صفایا کرتے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی وہم تھا تو اپنے ڈیفنس منسٹر کی تقریر 2 دن پہلے کی سن لیں۔ ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس دور کے اندر جبکہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ سیم پیج کے اوپر ہے۔ پہلے بھی یہ سیم پیج تھا، لیکن اس دفعہ والا جو سیم پیج ہے نا وہ سیم لائن ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بولا وہ بالکل فوج کی مرضی سے بولا ہے۔ 2 جملے انہوں نے بولے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کر سکتے ہیں۔ پہلا انہوں نے جملہ بولا کہ اگر آج ہم مسلمان ممالک اکٹھے نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی۔ اندازہ کریں، چوہے جتنا ملک ہے اسرائیل، اور دوسری طرف 2 ارب مسلمان، آلموسٹ کوئی 60 کے قریب اسلامک کنٹریز، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی۔ یعنی ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے نا، پیچھے سارے ان کے بڑے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم کا مداوع اس اعتبار سے کیا کہ وہ سارے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے تو فلسطین میں زبردستی انہوں نے بٹھا دیے۔ تو اس اسٹیٹ کی گارنٹی پہ تو یو کے اور فرانس اور امریکہ ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ رشیا اور چائنا کو اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ 3 ملک تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک بلکہ خطرناک جملہ تھا جس سے عقل مندوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اس وقت مسلم کنٹریز کو مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
بائیکاٹ سے مراد وہ سفارتی طور پر بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں وہ ختم کیے جائیں, ان سے تجارت کا معاملہ ختم کیا جائے, اور اگر آرگنائز طریقے سے کوئی بائیکاٹ پروڈکٹس کا بھی ہو تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, لیکن وہ آرگنائز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں کی روزگار وابستہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح کے ولاگز دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. ظاہر ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی نا, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں, یوز کرنے کے اعتبار سے تو مجھے تو ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, KFC, میکڈونلڈز, اسی طریقے سے بیکری آئٹمز, یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے. مجھے اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے لگتے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوتا, لہذا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کاش ایسا ہو کہ اچھے طریقے سے بائیکاٹ ہو اور ان کی اکانومی کو واقعی ڈیمیج پہنچے. لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ فاقے کریں, اور گاندھی صاحب نے بھی اس زمانے میں تحریک چلائی تھی گریٹ برٹن کے خلاف, بائیکاٹ کیا تھا, اور بھائی اس میں لوگوں کی ضرورتیں کیا تھی؟ 2 وقت کی روٹی. آج ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارا تو انٹرنیٹ کا کنیکشن بند ہو جائے نا تو سانس بند ہو جاتا ہے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, نوکریاں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو ایک آرگنائز طریقے سے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے, جذباتی باتیں نہ کریں. اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر اگر بائیکاٹ کسی نے کرنا ہے وہ ضرور کرے. میں تو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا بھائی, میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, میں نے سمپل موبائل رکھا ہوا ہے. جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں استعمال میں رکھی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں. کیوں ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی؟ آپ اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ سمپل فون بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں. آپ سمپل گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں. ضروری آپ نے ایسی گاڑی یوز کرنی ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں کمپنیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ کہنا ہے بائیکاٹ کرنا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بائیکاٹ کے حوالے سے. میں اب نام نہیں لیتا اس کا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے اچھے دوست ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے, اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ. تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے میں نے کامنٹس کیے, تو انہوں نے پھر ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. تو میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا یہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے. وہ سمجھے کہ میں نے جو باتیں اس میں کی ہیں نا وہ انجینئر صاحب نے انڈورس کر دی ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو فلسطین کے حق میں دعا لکھی ہے اور آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے مختلف ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا. تو اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ کوک کا اور پیپسی کا, ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بائی چانس جب میں نے ان کی ویڈیو چلائی نا تو پیپسی کا اشتہار سب سے پہلے چلا اس کے اوپر. میں فوراً جناب مجھے فوٹو کھینچ لی اور میں رکھی جی لیپ ٹاپ. جس بندے منو وہ ویڈیو بھیجی ہے نا کہ اے دیکھو جی لگتا ہے بڑے احترام سے یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں اور انہوں نے بائیکاٹ کے بارے میں بتایا ہے. میں نے کہا میں نے دیکھ لی ویڈیو, تو اس کو میں وہ تصویر بھی بھیج رہا ہوں. میں نے کہا یہ دیکھ لو پریکٹیکلی. اب ان کو بھی مشورہ دیا جا سکتا تھا نا کہ آپ سارے ڈرنکس جو ہیں وہ اس کو بین کر دیں اپنے ان میں ویڈیوز میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہمارے جو سائل عظیم بھائی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی KFC کے باقی چیزوں کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے بین نہیں کیے ہوئے. اور مانیٹائزیشن ختم کر دو نا یار, چھوڑ دو نا. اور آپ لوگوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اتنا کچھ رزق حلال کمایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں کرتے ہو اس طرح؟ تو پھر جو چیزیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں نا, پھر آپ کو یہ پتا کیا بتائیں گے کہ یہ والا آپ بائیکاٹ بے شک نہ کریں, یعنی ساڈے والا نہ کرو تو اڈے والا کرنا ہے. تے اے بھائی سارے تو اڈے والے نے, میرے والا کوئی بھی نہیں. میں تو آلریڈی یہ ساری فیسلٹیز یوز نہیں کر رہا, میرے پاس تو موٹر بائیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. KFC اور یہ کولڈ ڈرنکس میں استعمال نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کو بھی کوئی اپنے کھاتے میں اس اعتبار سے نہیں ڈلوانا چاہتا کہ انجینئر صاحب نے کوئی قربانی دے دی ہے. مجھے چنگے نہیں لگتے جی. ہم نے زیادہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کھانی ہوتی ہے تو گھر میں بنا لیتے ہیں, چپس بنا لیتے ہیں یا بریانی بنا لیتے ہیں,
ہمارے تو فاسٹ فوڈ یہی ہے نا پنجاب کے کلچر کے اندر، یا پلاؤ بنا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہم انہیں بھی مخلص سمجھتے ہیں دین کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اخلاص نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی چیز ایپلیکیبل نہیں ہے جب تک کہ آرگنائز طریقے سے نہ ہو. شروع کریں نا، مثلا پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے سال کا، وہ اناؤنس کریں کہ جی 100 بندوں کا، ہر مدرسہ یہ اناؤنس کرے کہ 100 بندوں کا گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. جو لوگ ان کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ لائف ٹائم ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے، وہ اپنی نوکری چھوڑیں. اس طریقے سے کریں. اور کئی باتیں آپ کو غلط بتائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات مشہور ہوئی کہ جی KFC کی 550 برانچز جو ہیں وہ ترکیے کے اندر بند ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور ترکیے میں تو ہر چیز اسرائیل کی ہے، سفارت خانہ ہے، سب سے بڑی تجارت ترکیے اور اسرائیل کی ہے. ترکیے نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور جو کمپنی KFC کے جگہ پر آئی ہے نا کاروبار کو کامیاب کر کے، وہ بھی اسرائیل کی ہے، لوزامو. ہاں، وہ تو مجھے ترکیے سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا کہ علی بھائی یہ کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سارا کاروبار اسرائیلی کمپنی کر رہی ہے، کوئی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. یہ ساری مسلمانی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی گھسی ہوئی ہے. تو بھائی وہ باتیں کریں جو پریکٹیکلی پاسبل بھی ہوں، اور کسی کی نیت کے اوپر یہ شک نہ کریں. اگر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. آپ کی قربانی کا لیول یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون اپنا ختم نہیں کر سکتے، اپنی گاڑی کی جگہ آپ سادہ گاڑی نہیں خرید سکتے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں KFC کا اور پیپسی کا بائیکاٹ کرو. یہ ساری جذباتی باتیں بھائی. اور بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا ہوا. رمضان نشریات میں مجھے خود بتایا یار میڈیا کے لوگوں نے کہ افطار کے وقت یہ مانگ رہے ہوتے ہیں جی KFC منگوائیں. کیا بات کرتے ہیں یار، کہانیاں کرائیں گے، جذباتی باتیں. یہ آخرت میں پول کھل جائے گا. ہم منافقت نہیں کر رہے. میرا تو آٹومیٹیکلی بائیکاٹ ہے، لیکن میں اس بائیکاٹ کو سمجھتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو آرگنائز طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے بھوک ننگ کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. آج ہماری بیسک نیڈز وہ نہیں ہیں جو آج سے 100-150 سال پہلے تھی کہ روکھی سوکھی کھا کے آپ گزارا کر لیتے تھے. اب لوگوں کی اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی بھی ہے. اور پھر کس کس چیز کو آپ چھوڑیں گے؟ کرنا چاہتے ہیں آرگنائز طریقے سے ضرور کریں. کہتے ہیں جی آپ لوکل پروڈکٹس بنائیں نا. بھائی یہ ساری علمی شہوت ہے، ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ KFC کے مقابلے پہ کوئی ہم بھی اس طرح کی چیز لانچ کریں اور ہمارا بھی کاروبار چلے. آج تک تو نہیں کر سکے، آپ کون سا کر لیں گے؟ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کی بیوی، بچہ یا ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں وہ ٹیکہ تلاش کرنے کے لیے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا داڑھی پگڑی والا بندہ بتائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے لوکل اور یہ اسرائیل کا ہے، ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ان پروڈکٹس کے اوپر کیسے یقین کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ گورے نے اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے باہر لکھی ہوئی ہے تو وہی چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں. لیکن اپنے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ مرچ بھی خریدنے جائیں اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، سستی سے سستی چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. خود یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے نا اس زمانے میں 2014 کے دھرنوں میں 12 لاکھ کا ٹکٹ کٹوا کے آئے تھے. سب سے مہنگے والا ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا. تو ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے بھائی، سارا چندوں کا مال ہی تھا. انڈائریکٹلی آپ کی کمائیاں ان تک پہنچ رہی ہیں، اور آج تک کسی مولوی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تھا لا تما لا جمع لا منع، یعنی تما لالچ نہیں کرنی، لا منع بھی نہیں کرنا. اگر کوئی لے کے آ جائے تو لے لینا ہے. لا جمع بھی نہیں کرنا. ویسے جمع کیا ہوا انہوں نے، اچھے سے مکان بنائے ہوئے.
حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تہمد اور کرتے میں اور پگڑی میں اپنی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھپا لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی کتنے سادے ہیں جی، دیکھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تہمد پہنی ہوئی ہے، اور نکل رہے کس میں سے 6 کروڑ کی گاڑی میں سے۔ وہ 6 کروڑ کی گاڑی ان کی سفید تہمد اور پگڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور ہم بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ صحیح عیاشی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے۔ اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے، بالکل میں اس کو انڈورس کروں گا۔ کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے، تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا، انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے۔ 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے۔ دیکھ لیں، بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں۔ امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا۔ پھر 1979 میں انقلاب آ گیا، اور پھر امریکہ نے عراق کو، صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں۔ یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں۔ صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا، اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو۔ 8 سال وہ جنگ کرتے رہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو۔ ظاہر ہے ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے، اور جانشین بنے خامنائی صاحب۔ پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے، آج تک وہی ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا، تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں۔ آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں، خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے۔ 42,000، 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے۔ ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا، کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1، اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1۔ وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں، یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں، وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے، لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے، کہیں پہ وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا۔ لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو۔ 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے، اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے،
تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے، پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی سی این این والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے میں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا، کوئی میزائل نہیں روک سکا، ہم بھی کوئی آئرن ڈوم، گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. ہم یہی کر سکتے تھے نا، لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے، اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے، جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی، صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس وقت بھی ستامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی ستامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود، ٹھیک ہے، خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی، وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی اے کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی، ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے، آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے.